اگر ایک تاجر علم دین کا امام بن جائے، اگر ایک شخص بادشاہوں کے سامنے کھڑا ہو کر حق کہہ دے، تو تاریخ اسے امام ابو حنیفہ کے نام سے یاد رکھتی ہے۔ آج کا یہ بیان صرف تاریخ نہیں، ہماری زندگی کا راستہ ہے۔ مختصر آنکھ، یہ وہ امام ہیں جنہوں نے قید بھی قبول کی، کوڑے بھی کھائے، مگر حق کا سودا نہیں کیا۔ امام ابو حنیفہ۔ حضرت امام ابو حنیفہ کا اصل نام نعمان بن ثابت ہے۔ آپ 80 ہجری میں کوفہ میں پیدا ہوئے۔ کوفہ اس دور میں علم، فقہ، حدیث اور اجتہاد کا عظیم مرکز تھا۔ آپ کا خاندان تجارت سے وابستہ تھا، مگر علم سے محبت آپ کے خون میں شامل تھی۔ بچپن ہی سے غیر معمولی ذہانت، وقار اور سنجیدگی نمایاں تھی۔ ابتدائی تعلیم میں اپنے قرآن مجید حفظ کیا، عربی زبان، ادب اور حساب میں مہارت حاصل کی۔ ابتدا میں تجارت کرتے تھے، مگر اللہ نے دل میں علم دین کی ایسی محبت ڈالی کہ دنیاوی کاروبار پیچھے رہ گیا۔ ایک دن معروف تابعی حضرت شب نے آپ کو دیکھ کر فرمایا، میں تم میں علم کی علامات دیکھ رہا ہوں، علم کی مجالس اختیار کرو۔ یہ جملہ آپ کی زندگی کا رخ بدل گیا۔ اپنے کوفہ کے عظیم فقیہ حضرت حماد بن ابی سلمان کی مجلس اختیار کی اور تقریباً 18 سال ان کی شاگردی میں گزار دی۔ استاد کے وصال کے بعد اہل کوفہ نے متفقہ طور پر امام ابو حنیفہ کو مسند تدریس پر بٹھایا۔ امام ابو حنیفہ کو فقہ اسلامی میں جو مقام حاصل ہوا وہ بے مثال ہے۔ اپنے قرآن، حدیث، اجماع، صحابہ اور قیاس کی بنیاد پر فقہ کو منظم کیا۔ آپ کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے قرآن، پھر حدیث، پھر صحابہ کے اقوال اور آخر میں قیاس سے مسئلہ اخذ کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا فقہی مسلک حنفی کہلایا، جو آج دنیا کے سب سے زیادہ ماننے والوں والا مسلک ہے۔ آپ مسائل پر تنہائی میں فیصلہ نہیں کرتے تھے، بلکہ شاگردوں کے ساتھ علمی مجلس قائم ہوتی، دلائل دیے جاتے، سوالات ہوتے، پھر نتیجہ نکلتا۔ آپ کے شاگردوں میں امام ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر جیسے عظیم نام شامل ہیں، جنہوں نے فقہ حنفی کو پوری دنیا میں پھیلایا۔ امام ابو حنیفہ صرف بڑے عالم ہی نہیں بلکہ عظیم ولی اور متقی انسان بھی تھے۔ راتوں کو عبادت، آنسوؤں کے ساتھ قرآن کی تلاوت اور دن کو علم کی خدمت، یہ آپ کی زندگی کا معمول تھا۔ عباسی خلیفہ منصور نے آپ کو قاضی القضا بنانے کی پیشکش کی، مگر آپ نے انکار کر دیا۔ وجہ یہ تھی کہ آپ حق کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اسی انکار پر آپ کو قید اور کوڑے بھی برداشت کرنے پڑے، مگر حق سے پیچھے نہ ہٹے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، اگر دنیا میرے قدموں میں رکھ دی جائے اور کہا جائے کہ ایک ناحق فیصلہ کرو تو میں ہرگز قبول نہیں کروں گا۔ 150 ہجری میں بغداد میں آپ کا وصال ہوا۔ جنازے میں اتنا ہجوم تھا کہ کئی مرتبہ نماز جنازہ پڑھی گئی۔ یہ اس بات کی گواہی تھی کہ امت کو اب سے کتنی محبت تھی۔ آج بھی عدالتوں میں فقہ حنفی، مساجد میں مسائل، گھروں میں عبادات امام ابو حنیفہ کے علم کی روشنی میں انجام دی جاتی ہے۔ اپنے امت کو یہ سبق دیا کہ علم تقوی کے بغیر ادھورا ہے۔ حق پر ڈٹے رہنا ہی اصل کامیابی ہے۔ دین کو دنیا کے بدلے نہ بیچا جائے۔ اے اللہ، ہمیں حضرت امام ابو حنیفہ کے علم، تقوی اور استقامت کا حصہ عطا فرما۔ ہمیں حق پر ڈٹے رہنے والا بنا۔ علم کو عمل کے ساتھ جوڑنے کی توفیق دے، اور ہمیں اولیاء و صالحین کے راستے پر چلنے والا بنا۔ اللہ اس بیان کو سننے، سنانے اور پھیلانے والوں کے لیے ہدایت اور مغفرت کا ذریعہ بنا۔ آمین رب العالمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی زندگیاں، ائمہ کرام کے واقعات اور ایمان تازہ کر دینے والے بیانات روزانہ اب تک پہنچیں، تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو لازمی دبائیں، اور اس بیان کو اپنے دوستوں تک شیئر کریں۔ شاید آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دے۔